کرو، بول اچھا کرو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ کی قسم، پیسوں سے نہیں ہوتا، رویوں سے ہوتا ہے، رویوں سے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہماری بسیں ہیں، ان کے پیچھے الٹے سیدھے جملے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کرے۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان۔ یہ تو فضولیات ہو، یہ میں نے علم حاصل کیا ہے سڑکوں سے، تو میری زندگی سڑکوں پہ بہت گزری۔ ایک بس نے سارے دھونے دھو دیے۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا ہو، ایک میٹھا ہو۔ میٹھا بول بولنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی، میں ہر جگہ سناتا ہوں، ماسی شریفہ، ایڈی موٹی، چھوٹے قدی، 4 یا 9 سب نے نچا کے رکھ دیا۔ ایک دن آ گئی میری بہن کو، بی بی اے میری 9 بڑیاں لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دی، ساری میری نوکر بن گیا۔ ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو نوکر بن جائے، بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے نیچے لگ جائے، بہو بیٹی بن جائے، ساس ماں بن جائے، تو کتنا اچھا رشتہ۔ میں نے اپنی 2 بیٹیاں روانہ کر اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بیٹی لے کر آیا۔ اس کو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا، بیگم تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تیری بہو آئے گی۔ بیٹیوں کے لیے تو ہر ماں فدا ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے، جب تیری بہو آئے گی نا پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے اخلاق کیا ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اس نے پورا کر کے دکھا، پڑھ کے دکھایا۔ میری بہن نے ایک کاغذ لیا، اس پر ایسے ایسے کر کے ایسے رول کیا، ایسے کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یہ تو بڑا ہے، چھوٹا بنا کے اسی شریفہ تیری جس لیے 9 نال لڑائی ہوئے، اے تویز تو ایتھے رکھنا ہے، پھر چک مار کے بہ جانا، ڈگن نہیں دینا، اس کو گرنے نہیں دینا، نہیں تو تیری خیر نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کو چپ کرایا۔ 1 ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی مک گئی ہیں، تو کی تویز دیتا ہے؟ کیوں مک گئی ہیں؟ کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی مک گئی۔ چپ رہنا سیکھو میری بیٹیوں، ہمارا سسرالی معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی قابل تعریف معاشرہ نہیں ہے ہمارا۔ ہندوستان سے آئے ہوں، پاکستان سے آئے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت دکھ دیتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کہیں لڑکیاں بڑی شیرنی نکل آتی ہیں، ورنہ عام طور پہ سسرالی معاشرہ ناانصافی کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ عجیب حدیث یاد آئی، میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جس کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا، اس بچی کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر ہوں۔ یہ سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ عورت کو اللہ نے زیادہ نازک بنایا ہے، قربانی زیادہ ہے۔ ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہنیں چھوڑی، بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور ایک پرائے گھر میں جا کے چلی گئی۔ چوتھے دن ہی اس پر چڑھائی شروع ہو جاتی۔ پہلے تو پتر نو سنگت چالیں، تو بیوی دی کچھ چی وڑیا رہ جاندہ، ماں نو تو پوچھتا ہی نہیں، اور اس پر طلاقیں ہو گئی۔ اللہ کے واسطے اب میرے بچے بھی بیٹھے ہو، بیٹیاں بھی بیٹھے ہو، بھائی بہنیں بھی بیٹھے ہو، چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو،
آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی. ہم محل کھڑا کر دیں، نہ آپ کی زبان اچھی ہو نہ بیوی کی زبان اچھی ہو. چند سال پہلے ایک میرے دوست ہیں، 10-12 ارب کی پارٹیاں، کہنے کہ جی ایک خاتون آپ سے ملانی ہے، یہ انگلینڈ میں رہتی ہیں اور میرے جیسے 200 آدمی اس کے خامند کی جیب میں آ سکتے ہیں. خود وہ 10-12 ارب کی پارٹی، وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے 200 اس کے خامند کی جیب میں آتے ہیں. تو ملا دو، میں کڑا پاؤنڈ لینے. تو وہ آئی اور تھوڑے دیر بعد رونے لگی. کہنے کہ مولانا میری کیا زندگی ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے زیور ہیں، میرے خامند کا سلوک ہی اچھا نہیں تو میں آگ لگاؤں. اس کو سلوک نہیں ملا، باقی سب کچھ ملا، تو ایک اجنبی کے سامنے بیٹھی رو رہی. کچھ مہینے بعد میں کراچی آ رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان ملا. مولانا اللہ نے چھوٹی عمر میں بہت رزق دے دیا، عزت بھی ہے، لیکن میں اپنے گھر میں اتنا دکھی ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں بیوی کو طلاق دے دیتی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے. میں کہ 29.5 فٹ کٹ دے تو باقی منہ اچران دے. ایک خامند کی وجہ سے رو رہی ہے، ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا. میرے عزیزو، آپ کا سکھ چین آپ کے سلوک میں چھپا ہوا، آپ کے سلوک میں چھپا ہوا. باقی اصل زندگی تو جنت میں ملے گی جہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. لڑائی نہ ہو یہ تو ہوتا ہی ہے. نبیوں کے بعد سب سے بڑا جوڑا ہے علی و فاطمہ، ان سے بڑا جوڑا کوئی. میرے نبی تشریف لائے بیٹی کے گھر، وہ ایسے بیٹھے. کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا، اس سے بڑا گھرانہ میں کہاں سے پیش کروں. آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ تو باہر نکل گئے. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سسر ہوں، میں کیسے داماد کو بلاؤں. آپ خود ڈھونڈنے گئے تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو. مٹی لگی ہوئی تھی، تراب مٹی کو کہتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ لقب پوری دنیا مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور آپ ان کو لائے، گھر آئے. کوئی بات نہیں فاطمہ سے پوچھی نہ علی سے پوچھی. یہ جو صلح کرانے جاتے ہیں نا، یہ وہ لڑا کے آ جاتے ہیں. ہاں بھائی تو کی آ گیا؟ میں تو کچھ نہیں آ گیا. یہ نہیں آ گیا. ہاں بھائی تو کی آ گیا؟ میں تو کچھ نہیں آ گیا. اس آ گیا وہ ماشاءاللہ ڈھیر اگلا کے حسن. میرے نبی نے کیا کیا؟ سنو غور سے. آپ ایسے لیٹ گئے، آپ ایسے لیٹ گئے اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ. علی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا اور اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا. اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ. آپ نے فرمایا دونوں سے کہو ہماری صلح ہو گئی. کچھ نہیں پوچھا، کہو ہماری صلح ہو گئی. کہا جی ہماری صلح ہو گئی. دونوں خوش ہو گئے اور آپ باہر نکلے. وہ رنگ چمک رہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا؟ تو یہاں تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہے گی. اس کو مٹانا ہے، اس کو پڑھانا نہیں ہے. دو شخص ہیں جن کے بارے میں تاریخ گواہی دی ہے. یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، اور دوسرے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. قرآن پاک کے بارے میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا. سارے علماء چپ ہو گئے، جانیں بچا گئے. کئی بھاگ گئے، کئی بھاگ گئے تو کئی جلا وطن ہوئے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے، کہا مجھے مار دو، میری زبان حق کے سوا نہیں نکلے گی. آخر یہ پکڑے گئے اور 3 دن مناظرہ ہوتا رہا. مناظروں میں 3 دفعہ معتزلہ ہارتے رہے. چوتھا دن تھا. آج احمد بن حنبل کو پتا تھا یا تو میری جان جائے گی یا مار مار کر مجھے تباہ کر دیں گے. جیل سے نکل کر آ رہے ہیں اور دل میں خیال آ رہا ہے میں بوڑھا ہوں اور
بنو عباس کے کوڑے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو اپنی جان بچانے کے لیے میں کلمہ کفر کہہ بھی دیا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں۔ یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک شخص مجمع کو ہٹاتا ہوا تیزی سے آیا اور قریب آ گیا۔ احمد، تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا مجھے پہچانتے ہو؟ تو احمد بن حنبل نے کہا نہیں۔ کہا میرا نام ابو الہیثم ہے، میں بغداد کا نامی گرامی چور ہوں۔ دیکھو میں نے بنو عباس کے گھوڑے کائے ہیں، میں نے چوری نہیں چھوڑی، کہیں تم بنو عباس کے گھوڑوں سے ڈر کر حق نہ چھوڑ دینا، اگر تم نے حق چھوڑ دیا تو ساری امت بھٹک جائے گی۔ تو امام احمد بن حنبل جب بھی یاد کرتے کہتے اے اللہ ابو الہیثم پر رحم کر دے کہ اس چور کی نصیحت نے مجھے جما دیا، میں نے کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اب میں حق نہیں چھوڑوں گا۔ اور 60 کوڑے پڑے، بوٹیاں اتر کر گرنے لگی اور خون سے تربتر ہو گئے۔ ادھر جو باطل کا مناظر تھا اس کا نام بھی احمد تھا، جب یہ خون ہو گئے تو نیچے آیا اور ان کے قریب جا کر کہنے لگا احمد اب بھی اگر تو مان جائے کہ قرآن پاک مخلوق ہے تو میں خلیفہ کے عذاب سے تجھے بچا لوں گا۔ انہوں نے اسی بے ہوشی میں کہا احمد اب بھی تو مان جائے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قبر دیکھی، فرمایا یہ ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر۔ جب طوفان آیا سارے مر گئے، 3 بیٹوں سے پھر نسل چلی، سام، حام اور یافت۔ ہم سارے حام کی اولاد ہیں، سارے یوروپ والے یافت کی اولاد ہیں اور سارے افریقہ والے حام کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سام کی قبر ہے۔ یا نبی اللہ اس کو زندہ تو کرے، کیونکہ ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتے تھے۔ انہیں حکم دیا، وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے۔ کوئی بات چیت فرمائی، کہا واپس چلا جا۔ کہا اس شرط پر دوبارہ واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میرے ہڈیوں میں موجود ہے۔ اس کے لیے کوئی پین کلر نہیں ہے کہ سوائے تقوی اور توکل کے، سوائے اللہ پاک کے بندگی کے۔ کتنا بڑا حادثہ ہے جو مرد و عورت پر آنے والا ہے، جو خود کہتے ہیں قبر میں کیڑوں کا گھر، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ظلمت کا گھر ہوں۔ جب وہ مارنے پر آتا ہے تو بند کمروں میں موت آ کر لے جاتی ہے، خوابگاہوں سے موت اٹھا کر لے جاتی ہے، اور حفاظتی پہروں میں موت اچک لیتی ہے۔ کبھی موت کا بھی کسی نے راستہ روکا ہے؟ ازداد بن یوسف نے حضرت سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ابھی میں تیرا سر اڑانے والا ہوں۔ کہنے لگے تجھے اگر موت کا مالک سمجھ لیتا تو تجھے معبود بنا لیتا۔ میرا رب فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے، مجھے کب مرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی پر گزر ہوا، دیکھا تو سب برباد ہوئے پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ میرے بھائیو، آج کے کفر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برس رہا؟ آج کھرا اسلام دنیا میں کوئی نہیں ہے، آج کھرے کلمے والے نہیں ہیں۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں جب بھی یہ کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا، چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو، چاہے تلوار کی طاقت ہو، چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جب کلمے والے وجود میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے۔